بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے، آپ نے اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، اس جنگ میں مولا علی نے 20,000 جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ جس کے جواب میں عمر بن امیہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے وادی ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو نہیں کر سکے تھے، اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبعی مانی گزرا تھا، اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور ان جناتوں کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار پھنکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابو طالب کو بھیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور پھنکار بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی تلوار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں پڑھیں، وہ آگ بجھنے لگی اور وہ دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی جا کر کنویں کے منڈیر پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا، اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
3 مرتبہ اپنے برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں ہی بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں، اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس کے بعد اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا گرے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریہ گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کرو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد بھی کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر آئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا، جس کا نام پہلے ارغوان ظہیر تھا مگر بعد میں یہ جعفر ظہیر کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغاثہ بلند کیا، اس وقت کا تمام انبیاء کرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنے ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر زاہد نامی جنوں کا سردار تھا۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔